بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انصار عباسی توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنایا۔ مکمل فیصلہ تو نہیں لگتا، لیکن بہرصورت جو تحریر مجھے مل سکی میں اس پہ بات کروں گا۔ توہین عدالت کا یہ فیصلہ 2003 کے آرڈیننس کے سیکشن 17 کے تحت سنایا گیا۔ اس میں 15 نومبر 2021 کو دی نیوز میں رانا شمیم کے حوالے سے ایک خبر، ایفیڈیوٹ کے ریفرنس سے خبر شائع کی گئی تھی۔ یہ سٹوری اس وقت چھاپی گئی جب عدالت میں رانا شمیم کے حوالے سے کیس زیر سماعت تھا، جس کی سماعت 17 نومبر کو ہونی تھی۔ ایفیڈیوٹ کی یہ سٹوری بعد نظر میں عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونا چاہتی تھی اور انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنا اس کا مقصد تھا، کیونکہ یہ ڈاکومنٹ نہ ہی عدالتی کارروائی کا حصہ تھا اور نہ ہی کسی اور اتھارٹی کے سامنے اسے پیش کیا گیا تھا۔ یہ سٹوری مناسب تحقیق کے بغیر شائع کی گئی۔ انصار عباسی نے یہ سٹوری چھاپنے سے پہلے رجسٹرار سے یہ جاننے کی زحمت گوارا نہ کی کہ آیا جس جج پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ عدالتی فرائض انجام دے بھی رہے تھے یا نہیں۔ ایفیڈیوٹ کے حوالے سے انصار عباسی نے کوئی قانونی مشورہ بھی نہ لیا کہ ایک لیک ڈاکومنٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ انصار عباسی کی سٹوری کا چھپنا ایک ایسے وقت میں جبکہ اس حوالے سے کیس عدالت میں زیر سماعت تھا۔ رانا شمیم کے وکیل نے اعتراف کیا کہ انہوں نے پرائیویسی میں مداخلت کا انصار عباسی کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی بھی نہیں کی۔ رانا شمیم کی 3 سال کی خاموشی بھی ان کے کردار کو مشکوک بناتی ہے۔ عدالت کا پہلے خیال تھا کہ عامر غوری، میر شکیل الرحمان اور انصار عباسی نے سٹوری چھاپنے سے پہلے مناسب تحقیق نہیں کی، لیکن میر شکیل الرحمان اور انصار عباسی نے اس سٹوری کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اسے مفاد عامہ کے حق میں قرار دیا۔ یہ موقف بین الاقوامی صحافت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ کسی صحافی کا کام نہیں ہے کہ وہ پہلے مفاد عامہ کا تعین کرے اور پھر اس کی بنیاد پر ایک غیر مصدقہ چیز کو شائع کر دے۔ ایفیڈیوٹ کے صحیح اس موقف سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی، یعنی اس موقف سے انہوں نے ایفیڈیوٹ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک پیشہ ورانہ صحافتی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ میر شکیل اور انصار عباسی کا موقف تھا کہ مفاد عامہ کی خاطر وہ کوئی بھی سٹوری چھاپ سکتے ہیں، چاہے وہ غیر مصدقہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ان کا آزادی اظہار اور پیغام رسانی کا موقف تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی بھی شخص مذہبی نفرت، لسانیت یا امن عامہ کو خراب کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا کام کر سکتا ہے، رانا شمیم نے تمام تر ذمہ داری تو انصار عباسی پہ ڈال دی، عامر غوری اور میر شکیل الرحمان پہ ڈال دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے ان دونوں نے اس ڈاکومنٹ کو اون ہی نہیں کیا۔ آج کی سماعت میں عدالت نے یہ نوٹ کیا ہے کہ انصار عباسی اور عامر غوری یہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ اس سٹوری کا انصاف کی فراہمی میں کیا اثر ہو سکتا ہے اور کیا مداخلت ہو سکتی ہے۔ انصار عباسی اور عامر غوری آزادی اظہار کی حدود و قیود کو بھی نہیں سمجھنا چاہتے، حالانکہ یورپین کنونشن کے آرٹیکل 10 میں اس کا ذکر بطور خاص موجود ہے۔ انصار عباسی اور عامر غوری اس بات پر مصر یا ایفیڈیوٹ یا ڈاکومنٹ جو کہ اس پہ اصرار اس طریقے سے حاصل کیا گیا وہ ڈاکومنٹ کے اوپر اصرار کر رہے ہیں اور جس میں دینے والے کی مرضی شامل نہیں ہے، اسے کیا چھاپا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ انہوں نے اس ایکٹ کو جسٹیفائی کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی۔
آزادی اظہار کو مکمل حق نہیں ہے، اور صحافی کے لیے تو اور بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھاپی جا سکتی جو زیر سماعت مقدمہ پر اثر انداز ہو سکے۔ آزادی اظہار ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے اور دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا بتاتی ہے۔ توہین عدالت ججوں کو حفاظت دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ انصاف کی فراہمی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ آزادی اظہار کسی صحافی یا پبلشر کو یہ لائسنس نہیں دیتی کہ وہ جان بوجھ کر یا غیر ارادی طور پر ایفیڈیوٹ کے بھیس میں ججز یا عدالت کی کارروائی پر اثر انداز ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یورپین کورٹ کے اور ہیومن رائٹس کے اس فیصلے کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک صحافی کی اپیل کو رد کیا گیا تھا۔ وہ عدالتی فیصلہ کچھ یوں تھا کہ عدالتی فیصلوں کو رپورٹ کرتے ہوئے صحافیوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں اور نہ لکھیں جس سے یا تو عدالتی کارروائی پر اثر پڑے یا عدالتوں سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے۔ اب جو چیزیں اس میں عدالت نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں وہ 2-3 ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کہا گیا کہ سٹوری مفاد عامہ میں، اور عدالت نے کہا کہ مفاد عامہ کا تعین آپ کریں گے اور پھر سچی یا جھوٹی خبر چھاپ دیں گے آپ۔ لیکن اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مقصد ہی یہی تھا۔ پہلے دن سے جیو گروپ کا ینگ جیو گروپ کے لوگ، مختلف ان کے کردار جو اپنے آپ کو انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ماہر سمجھتے تھے، انہوں نے کام یہی کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرتے کہ ریاست لٹی کیسے، جس پہ الزام ہے کہ اب واقعی وہ پیسہ لے گیا اور اس کے شواہد بھی موجود تھے، لیکن وہ ہر وقت ہر لمحہ وہ اپنا ایمان ایک طرف رکھ کے کوشش یہ کرتے رہے کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ان کو بے گناہ یا ان کے کوئی نہ کوئی ایسے شکوک و شبہات کھڑے کیے جائیں جن سے ان کو فائدہ پہنچے۔ سو یہ بڑی درست بات کی ہے عدالت نے کہ مقدمے کے اوپر، مقدمہ تو سنا جا رہا تھا، اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی ایک انتہائی گھنونی کوشش تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مفاد عامہ کا قصہ وہ کس حد تک درست ہے، جبکہ مفاد ملک کا جو لٹا وہ آپ اس کی پرواہ کر نہیں رہے۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ملک لٹا ہے تو اس کے پیسہ واپس لانے کے لیے آپ مدد کریں، ادھر انویسٹیگیٹ کریں چیزوں کو اور سامنے لے کے آئیں، لیکن آپ نے وہ کیا نہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ کی کوشش یہی رہی کہ جس نے لوٹا ہے اس کو کسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ یہ انتہائی بدقسمتی ہے، افسوس ہے کہ ہمارا پریس اس لائن پہ کام کرتا رہا۔ جہاں تک ایفیڈیوٹ کا تعلق ہے، انصار عباسی صاحب کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے بھی ایفیڈیوٹ جعلی ثابت ہو چکے ہیں۔ کیلیبری فونٹ والا ڈرامہ ہم نے خود دیکھا، تو کیا ان ایفیڈیوٹس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا تھا جن کا تعلق اسی خاندان سے ہے جو پہلے بھی جعلی کاغذات وغیرہ عام چلا چکا ہے، پیش کر چکا ہے؟ یہ سوچنے کی بات تھی، لیکن ان حقائق کے باوجود اس کو نظر انداز کیا گیا، کیونکہ مقصد اس فیملی کو فائدہ پہنچانا تھا۔ مقصد اس فیملی کو جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مفاد عامہ نہیں بلکہ مفاد خاصہ تھا، کیونکہ مفاد انہی کا تھا جن کو آپ بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ عام آدمی کا تو مفاد یہی ہے کہ اس ملک کا لٹا ہوا پیسہ واپس آئے، لیکن وہ مفاد شاید یہاں پہ مد نظر نہیں تھا۔ پھر یہ کہ ڈاکومنٹ، جب اس طرح کی ڈاکومنٹ ہو، آپ اس کے اوریجنیٹر کا تو آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن جو سورس آپ کا ہے وہ آپ بتا نہیں رہے۔ یہ اپنی جگہ پہ صحافتی اصول موجود ہیں، لیکن امریکہ میں بہت دفعہ یہ ہوا ہے اور مختلف ملکوں میں کہ ان حالات میں جب کہ ایک غلط ڈاکومنٹ دی گئی ہے،
اور یا حکومت کو یا ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، وہاں سورس کو ڈسکلوز کیا گیا ہے، یہاں سورس کا نام نہیں لیا گیا۔ بہر صورت عدالت نے اس چیز کے اوپر زور نہیں دیا کہ وہ اس پہ زور دیتے کہ اس کو ضرور بتایا جائے کہ سورس کون ہے، لیکن میری اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ اگر نہ بھی بتایا جائے تو انصار عباسی صاحب کو کم از کم اس سورس کو کم از کم ان کو چاہیے کہ اس کو یہ ضرور باور کرا دیں کہ وہ جعل ساز ہیں، وہ جعل سازی کرتے ہیں اور عوام ان کی جعل سازی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی اگر اس ملک میں ہمارے صحافیوں نے، ہمارے لوگوں نے مجرم کا ساتھ دینے کی بجائے عوام کا ساتھ دیا ہوتا، پاکستان کا ساتھ دیا ہوتا، تو آج لازماً یہ چوری چکاری کے واقعات جن میں کہ ہم اپنے لوگوں کو ملوث پاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے، لیکن یہاں تحفظ دینے والے زیادہ، چور کو یا لوٹنے والے کو تحفظ دینے والے زیادہ، اور وہ پرخلوص لوگ جو کہ ریاست کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانا چاہیں وہ بڑے تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں۔ اسی وجہ سے معاملات بگڑتے، غلط پرسیپشن بنتی، اور بجائے اس کے کہ وہ اصل چہرے بے نقاب کیے جائیں، وہ نقاب کے پیچھے رہتے ہیں اور کیچڑ اچھلتا ہے ان لوگوں پہ جو ان چہروں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔